ہر انسان ڈر اور خوف محسوس کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ڈر کو دو لفظوں سے استعمال کیا ہے۔ ایک لفظ آتا ہے خوف اور ایک لفظ آتا ہے خشیت۔ خوف عمومی طور پہ عربی میں اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی نقصان سے، کاروبار کا خوف ہو، زندگی موت کا خوف ہو، بیماری کا خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، حالات کا خوف ہو۔ یہ دنیاوی جو خوف ہے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی خوف ہی بیان کیا ہے، مگر جو اللہ کا خوف ہے، جو کہ علم سے، شعور سے اور اللہ کی معرفت کے بعد جو خوف حاصل ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں خشیت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کو تلقین کر کے آؤ، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے سورہ فاطر میں اللہ فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ ہاں، اب یہاں پہ لفظ کیا آیا ہے؟ یخشا آیا ہے، جو کہ خشیت سے نکلا ہے۔ کیا اللہ فرما رہا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی صرف بندے ڈرتے ہیں جو کہ اللہ کا علم رکھتے ہیں، کہ جن کے پاس علم ہے۔ علماء کون ہیں؟ جو کہ اللہ کا علم رکھتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ تو خوف مخلوق سے بھی ہو سکتا ہے، مگر خشیت صرف اللہ سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کو جانیں گے اتنی زیادہ دل میں خشیت پیدا ہوگی، اتنا زیادہ اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ تو جو صحیح معنوں میں حلال اور حرام کی پہچان رکھتا ہے اور اس کا علم رکھتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کون سے وہ احکامات ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، تو اس کو اللہ کو ناراض کرنے کا ڈر ہوتا ہے، اس لیے وہ گناہ نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com